اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سنو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ خاموشی وہ زبان ہے جو سب سے زیادہ اثر رکھتی ہے، کیونکہ جب آپ کچھ نہیں کہتے تو آپ کی خاموشی خود میں ایک پیغام ہوتی ہے جو دوسروں کے دل تک پہنچتا ہے۔ خاموشی صرف الفاظ کی کمی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا پیغام ہے جو دل کی گہرائیوں سے نکل کر دوسرے دلوں تک پہنچتا ہے۔ خاموشی کبھی کمزوری نہیں ہوتی، یہ ایک طاقت ہے جو انسان کی اندرونی سکون اور سمجھ کی عکاسی کرتی ہے۔ خاموشی وہ زبان ہے جو بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں، لیکن جو سمجھ پاتے ہیں وہ دلوں تک پہنچتے ہیں۔ خاموشی کبھی کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک طاقتور اور مضبوط پیغام ہے کہ جو چیزیں آپ کہہ نہیں سکتے وہ آپ کی دل کی گہرائیوں میں چھپی ہوتی ہیں۔ خاموشی میں ایک خاص تاثیر ہوتی ہے جو کبھی کبھی زبان سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ انسان کے اندر کا سکون اور طاقت تب ظاہر ہوتی ہے جب وہ خاموش ہوتا ہے۔ خاموشی میں ایک راز چھپا ہوتا ہے جو ہم خود بھی نہیں سمجھ پاتے۔ یہ ایک ایسا پیغام ہے جو لفظوں سے زیادہ سچائی رکھتا ہے، اور اسے صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو دل کی گہرائیوں میں جا کر سوچتے ہیں۔ جب انسان کچھ نہیں کہتا تو اس کا خاموش رہنا بھی ایک پیغام ہوتا ہے جو دوسروں کے دل میں اثر ڈال جاتا ہے۔ خاموشی وہ گہری زبان ہے جس میں نہ کوئی آواز ہوتی ہے نہ کوئی ہنگامہ، لیکن اس کی تاثیر اور گہرائی ایک طوفان کی طرح ہوتی ہے۔ خاموشی کی حالت میں انسان اپنے جذبات، خیالات اور احساسات کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکتا ہے۔ ہمیشہ خاموش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ نہیں جانتے، بلکہ یہ کہ آپ کو علم ہے کہ کب بولنا اور کب خاموش رہنا بہتر ہے۔ خاموشی میں انسان کی فہم و دانش کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ اس کی مقبولیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ خاموشی ایک ایسی طاقت ہے جسے کبھی کم نہ سمجھیں، کیونکہ یہ انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہے۔ جب آپ خاموش رہتے ہیں تو آپ اپنی اندر کی دنیا سے جڑ جاتے ہیں اور ایک نئی توانائی پاتے ہیں۔ خاموشی میں آپ کو وہ سب کچھ ملتا ہے جو شور میں کبھی نہیں مل سکتا۔ جب انسان بالکل خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ لو کہ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب تم پریشان ہوتے ہو تو تمہیں سننے والا صرف اللہ ہوتا ہے۔ اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا؟ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک ہی پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف میرا رب ہی جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔